بلائیں گے وہ انشاءاللہ، مجھ کو بھی در پہ بلائیں گے وہ انشاءاللہ۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا جو یہ موضوع ہے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے مدد اور استعانت کے تعلق سے ہے کہ آیا اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی جا سکتی ہے؟ کیا مزارات اولیاء پر جا کر دعائیں مانگنی چاہیے، ان سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ تو اس بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا حرام ہے، شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس تعلق سے میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب میں مدد طلب کرنا یہ حرام نہیں، بلکہ باطنی اسباب میں غائبانہ طور پر مدد طلب کرنا یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ دیکھیں، شرک، اس کے تعلق سے یہ سمجھے کہ شرک جو ہے نا وہ ہر حال میں شرک ہے، ظاہری اسباب ہو یا باطنی اسباب ہو یا غائبانہ اسباب ہو، شرک بہرکیف شرک ہی رہے گا۔ شرک بدل نہیں جائے گا کہ بھئی یوں کرو گے تو شرک ہو جائے گا، یوں کرو گے تو شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پڑھے آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ تخت مجھے کون لا کر دے گا، تو ایک جنات نے کہا کہ حضور میں لا کر دوں گا آپ کی مجلس برخاست پوری ہونے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ جو ہے نا، اب یہ کوئی سامنے تخت نہیں پڑا کہ بھئی وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ لو، بلکہ تخت جو ہے وہ ملک سبا میں ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، اتنا دور جب تخت پڑا ہوا ہے تو اس کو لانا ہے۔ اور تخت کیسا ہے؟ کوئی کرسی ہے جو اٹھا کر لے آئے بندہ، بلکہ تخت بھی اتنا بڑا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے تخت کو صحیح سلامت لے کر آنا۔ تو اس جنات نے جب کہا کہ حضور میں لے آتا ہوں، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس سے بھی قبل مجھے چاہیے۔ تو اس مجلس میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، نام ان کا بتایا جاتا ہے، مختلف روایتیں ہیں، فرمائے آصف بن برخیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے، آپ کے صحابی تھے۔ آپ نے کہا حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو دیکھیں یہاں ظاہری اسباب ہے کہ غائبانہ طور پر مدد طلب کی جائے، اور آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر پڑھیں۔ نبی رحمت شافی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب حضور علیہ السلام تہجد کے وقت آپ اٹھتے تو آپ کو تہجد کے لیے آپ وضو کروایا کرتے تھے، پانی دیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کرتے، جس سے آقا علیہ السلام وضو مبارکہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں تھا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگ لو اے ربیعہ، جو چاہتے ہو مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ سوال کیا کر رہے ہیں صحابی رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، میں جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ معاذ اللہ یہ کیا مانگ لیا، تم نے شرک کر دیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ تم پھر میری مدد کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام کہہ رہے کہ ربیعہ تمہیں جنت دی، لیکن اب یہ نہیں کہ جنت مل جانے کے بعد ہمارے جی میں جو وہ ہم کرنے لگے، نہیں، بلکہ کثرت سجدہ کے ساتھ میری مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یہاں دیکھیں کہاں جنت، ابھی موت کے بعد قبر کے مراحل ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے مراحل ہے، اور کب قیامت کا دن آئے گا، اس کے بعد جنت، حساب و کتاب وغیرہ۔ تو یہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو صحابی ہے نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، بھئی بندہ سوال تبھی تو کرے گا کہ جب سامنے والے کو اس پر قادر جان رہا ہے کہ بھئی سامنے والا یہ شے دینے میں قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے، تبھی تو یہ دے گا۔ اب جس کی حیثیت اور صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ شخص مجھے کچھ دے سکے، اب اس کے پاس سے ہم کچھ مانگ لے، کچھ طلب کر لے، تو وہ بندہ تو ہمیں ظاہر سی بات ہے نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن اس بندے سے جب ہم مانگ رہے جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، جیسے کوئی پیسے والا شخص ہے، امیر شخص ہے، اس سے اگر ہم بہت سارا مال مانگیں گے کہ بھئی مجھے قرض حسنہ کے طور پر اتنا سارا مال دے دے، ابھی میں مجبور ہوں، تو میں اس سے کہوں کہ بھئی تو مجھے 10 لاکھ روپے دے دے، اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تب تو ضرور دے گا۔ لیکن اگر میں ایک غریب شخص سے یہ کہوں کہ بھئی مجھے 10 لاکھ روپے دے دے، وہ خود اس بات پر قادر نہیں ہے، اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس یہ پاور موجود نہیں ہے، تو وہ مجھے کہاں سے لا کر دے گا؟ تو صحابی رسول کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے، صحابی کا یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور جسے چاہے جنت عطا فرمائے، جسے چاہے جو چاہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، کیونکہ کل کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھے، جہاں بھی مدد اور استعانت کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کا واضح عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی عطا سے نبی مدد کرتے ہیں، رسول مدد کرتے ہیں، صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین، اولیاء کرام، سلف الصالحین اور نیک لوگ، یہ سارے لوگ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا واضح عقیدہ ہے، آپ پڑھیں تو یہ ہو گیا ایک غائبانہ اور ظاہراً اسباب کے تعلق سے۔ اور آگے اور ایک حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں حاضر رہتا تھا اور کثرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو سماعت کرتا تھا، سنتا تھا، حضور کے فیضان کرم سے مالا مال ہوتا تھا، لیکن جو میں سنتا تھا نا وہ میرے ذہن سے نکل جاتا تھا، میں بھول جاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس منور و مجلہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثیں تو سنتا ہوں لیکن اسے بھول جاتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، دیکھیے اگر ہم کسی طبیب کے پاس جائے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی حکیم کے پاس جائے تو ہم اس سے کہیں کہ بھئی میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا، میں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں کیا کہے گا کہ بھئی کوئی دوائی لے لو، کوئی معجون کھا لو، ٹھیک ہے، تو اس سے تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہوا میں یوں ہاتھ کیا اور پھر اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا کر کھولا اور کہا کہ چادر پھیلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مٹھی کو چادر میں کھولا اور کہا کہ اب اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جتنی بھی باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی، میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ کوئی بھی کبھی بھی کسی موضوع پر بات کرتا تو مجھے وہ ایسی ہی ازبر رہتی، ایسی ہی یاد رہتی جیسے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہوتی۔ دیکھیں یہ بھی تو ایک وہ ہے نا کہ غائبانہ طور پر مدد کرنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرنا یہ ہماری حجت اور ہماری دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول میں سے وہ ہستی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث پاک روایت کی ہے، اس ہستی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول دے سکتے ہیں، ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام
علیہ رحمت الرضوان کی زندگی میں بھی ان سے مدد طلب کی جاتی ہے اور فوت ہو جانے کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید والفرقان الحمید کی مختلف مقامات پر ان باتوں کا ذکر موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی مزارات اولیاء پر جانا حرام ہے، یہ ہے، تو ان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آپ کو سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ پیش کریں گے۔ از قبل رام رحمت اللہ تعالی علیہ رضوان کے مزارات طیبات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ جی ہاں، ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ اولیاء اعظام علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے زمانہ میں حنابلہ کے شیخ یعنی تمام حنبلیوں کے پیشوا اور ان کے شیخ حضرت شیخ خلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کے وسیلے سے دعا کرتا، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، اللہ تبارک و تعالی میری مشکل آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ خلال رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پڑھے گا بھی ان کی سیرت کے بارے میں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کس شرف کا ان کو مالک بنایا ہوا ہے، جبکہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی، جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو 2 رکعت نماز ادا کرتا، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا، اللہ تبارک و تعالی میری حاجت پوری کر دیتا۔ اولیاء کرام علیہ رحمت الرضوان کے مزارات پر جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب ان کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، چونکہ ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے تو ایسے نہیں ہیں کہ ہماری دعا گھر پہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی، ہمارے کہاں ایسے اعمال، لیکن وہ جنہوں نے اپنی رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا، ہر کام جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، جب اس بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جس جگہ دعا مانگی جائے اور وہاں اگر دعا قبول ہو جائے تو وہ مبارک جگہ ہوتی ہے۔ جس جگہ نبی ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جہاں قبر مبارک ہے، یہ بہت برکت والی جگہ ہوتی ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا ہو تو یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ خوب برکت والی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے اس کا، اور اس کی قبر بنا لی جائے، تو جس جگہ اس کی قبر ہوتی ہے نا تو یہ جگہ بھی بڑی ہی مبارک ہوتی ہے، اس جگہ پر بھی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اس جگہ پر یا اس جگہ کے پاس رہ کر اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 38 ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہنالک والسلام کی یہ جو دعا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، جو قرآن مجید والفرقان الحمید میں ذکر کی، تو اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں فرمایا گیا کہ جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقام رحمت الہی کی بارش برسنے کی ہے،
اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مزارات، ان کی قبریں ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شعائر اللہ ہے یہ۔ تو اس جگہ رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے، تو اس جگہ دعا مانگنے سے دعا قبول کی جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقام سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو، لہٰذا جہاں اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہو وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ السلام بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہاں اولیاء کرام جب دعا کریں، جس نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کے لیے وقف کر دی، تو پھر رب انہیں بڑے درجات سے مالا مال کرتا ہے۔ جب ان کے ہاتھ اٹھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو مستجاب الدعوات بنا لیتا ہے، یعنی جب بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ان کی وہ بکثرت دعائیں کرتے اور ان کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے کہ جہاں وہ ولی رہتا تھا اس نے بکثرت دعائیں کی ہوگی تو اس کی دعائیں قبول ہوئی ہوگی۔ تو اگر ہم وہاں جا کر دعا کرتے ہیں تو امکان بہت زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسل سے ہماری بھی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت زکریا کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مزارات پر بالکل حاضری دیں، ان کے فیضان کرم سے بالکل مالا مال ہو، اولیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن وہ محبت کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کی سیرت جیسا نہیں، یعنی وہ جو جس عمل کی تعلیم دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، یہ اس پر عمل تو نہیں کرتا، بس خالی محبت کا دعوے دار ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سن او میرے صحابی، اور قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اصول بیان کیا کہ جو جس سے محبت کرے گا یا جو جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا یہاں اگر جس سائل نے، جس صحابی نے یہ سوال کیا کہ حضور وہ فلاں محبت کا دعوے دار ہے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا تم کہہ رہے ہو محبت، ٹھیک ہے، تو محبت بھی ہے عمل بھی ہے، تو خالی عمل بھی نہیں اور خالی محبت بھی نہیں، ہم نے دونوں میں رہنا ہے۔ اور جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ ہم اگر غوث پاک سے محبت کریں، ہم اگر غریب نواز سے محبت کریں، تو ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے اور غوث پاک کی نظر عنایت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کی صف میں کھڑا کرے گا، اور انہی کے صدقے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو اولیاء کرام علیہ رحمت الرضوان کے مزارات پر بالکل جانا چاہیے، جائے، فیض حاصل کرے، خوب دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ